گھر کی خواتین ہے, کیونکہ دیکھیں میں نے دیکھا کہ والد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ والد بہت سارے رشتوں کو لے کے بچوں کے اندر وہ پیار یا آگاہی ڈال سکے, لیکن بچہ ایگزیکٹلی کہ بچہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا کون میری ماں کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے اور میری ماں کس کو کیسے ٹریٹ کر رہی ہے. اب اگر میں اپنے بھی, کیونکہ مجھے بابا بڑی بھائی بھی کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا اپنی چیزیں بھی شیئر کرے, تو جو میری چھوٹی خالہ ماشاءاللہ سے ہم ان کا پیار سے ہم ان کو بیبی خالہ کہتے ہیں, اور میری امی ان کو ہمیشہ سے بیبی کہتی تھی اور ٹریٹ بھی بیبی کی طرح کرتی تھی, تو ہم بھی ماشاءاللہ سے ان کو بیبی ٹریٹ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ میری خالہ پی ایچ ڈی کری یونیورسٹی آف ٹک ٹاک سے, جو چھوٹی ویڈیوز دیکھتے یقین کر لیتی ہوں اس میں, اور وہ دنیا کی میں کہتی ہوں اس قدر معصوم وہ قوم ہے جس میں ان کا شمار ہے کہ وہ مجھے ویڈیو دکھا لیتی ہیں, وہ ہر چیز مدیہ تو دیکھے, میں آپ دیکھے مدیہ اللہ دی معجزات دیکھ, اے دیکھ بلی کلمہ پڑھ رہی ہے. میں نے کہا وہ بلی کے آگے مائک تو کسی نے پیچھے لگا دیا, وہ کلمہ نہیں, میں آپ دیکھیے. میں نے کہا آپ نے کہاں دیکھی؟ ٹک ٹاک میں. اب ان کو بتا دیں میں بیمار ہوگی, ایسا کر تو نا ایلو ویرا لے فلانا. میں نے کہا آپ نے کہا دیکھا, میں آپ دیکھے ہمیں کہاں پہ؟ ٹک ٹاک پہ. اب ان کے نا کیبل والے نے ٹک ٹاک کا ایک چینل لگا دیا, اب انہوں نے وہ لگا دیا. لو جی, اب وہ اتنا ماشاءاللہ سے اسے سیکھ رہی ہے, ان کو ڈگری تو ڈگری مل رہی ہے, ٹک ٹاک سے ڈگری ملے گی ان کو. اور میرے ابو اور لوگ 3 بھائی تھے, بہن ان کی کوئی تھی نہیں, تو بٹ میرے ابو کی خالہ کی بیٹی جو کہ ان کی خالہ کی گور خالہ کے گھر پہ آئی ہوئی, رانی پھپھو, وہ اگر دیکھتے ہیں وہ میرا وہ بھی ہر شو امی کی طرح یہ لوگ میرا دیکھتے ہیں شو, تو انہوں نے ہمیں اتنا پیار دیا, اور ہم نے اپنی امی کو دیکھا کہ میری امی نے ان سے کتنا پیار کیا, کیونکہ ایک طرح سے ایسا تھا کہ وہ ابو کی ہوئی بہن ہے, تو چھوٹی سی تھی, ان کا خیال رکھنا, بہت سی چیزوں میں گائیڈ کرنا. تو ہمیں لگتا ہے کہ یار, اور ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ یار پھپھو تو ایسی ہوتی ہے جیسے رانی پھپھو میں پیار کرتی ہیں, ہم نے بھی ویسے بننے کی کوشش کی اپنے. لیکن میرے پاس باقی مجھے لگتا ہے یہ جو سارے اچھے کیریکٹرز ہوتے ہیں نا, یہ ایک طرح سے نا آپ کا ایکسپوجر بہت کم کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو لگتا ہے سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. پر میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ دنیا میں جیسے آپ رہتے ہیں نا, آپ دنیا میں چیزیں دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں, حالات اور واقعات دیکھتے ہیں, تو مثالیں ایسے ہی نہیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم شاید جو یہاں بیٹھے ہوئے ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں, لیکن شاید ہم کم ہیں, کیونکہ اگر آپ نارمل ایوریج دیکھیں تو عموماً آپ کو نظر آئے گا کہ ددحال کے ساتھ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, پراپرٹیز کے جھگڑے ہوں گے, پیسہ جہاں آ جاتا ہے, ماموں کے ساتھ ہوتا ہے. ماموں جو ہے اکثر ماؤں کی بھی جو پراپرٹیز بہنیں معاف کر دیتی ہیں, ممانیاں آ کے معاف کرا لیتی ہیں, وہ 100 چیزیں. حالانکہ ایسی معافی والی چیز کوئی ہے نہیں, شرع میں ہے نہیں. آپ لے کے کسی کو دے دیں وہ اور بات, لیکن آپ نے حق اپنا ضرور لینا ہے, وہ پھر آپ بعد میں بے شک اسی کو دیں, لیکن وہ شرعی طور پہ آپ کو لینا ضرور ہے. لیکن عموماً اگر آپ دیکھیں نا, تو آئی تھنک وہ کئی دفعہ پھپھیاں اور ساسیں یہ بھول جاتی ہیں کہ یہ جو آگے سے اولاد ہے یہ ہماری بھی کچھ لگتی ہے. ان کو لگتا ہے یہ بھابھی کے بچے ہیں, یہ بہو کے بچے ہیں, بہو کو بیٹی کی طرح اپناتے نہیں ہیں. اور نند عموماً بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہن نہیں سمجھتی بھابھی کو, وہ رشتہ بنتا ہی نہیں ہے. جب وہ رشتہ بڑوں کا نہیں بنتا تو بچوں کا بھی نہیں بنتا. سو آئی تھنک یہاں پر جو کلیشیز بنے ہوئے ہیں یا جو کہتے ہیں نا عام بات ہوئی ہوئی ہے, اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں. تو لوگوں کو دل بڑے کرنے کی ضرورت, اپنی بہن کرے گی تو ٹھیک ہے, نند نے کر دیا تو دل اتنا سا ہو جاتا ہے, اتنا سا ہو جائے گا. تو دل بڑے کریں, ظرف بڑے کریں, تو ہی رشتے آگے بڑھتے ہیں. اور ساتھ میں میرے خیال سے باقی ٹریٹمنٹ بھی, جیسے وجوہات میں بچوں کی بات کر رہی تھی کہ بچے سب چیزیں نا فرسٹ ہینڈ وہ دیکھ رہے ہیں, سارا ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ اچھا اس نے ہماری ماں اس کی وجہ سے اپسیٹ ہے, ہماری ماں اس کی وجہ سے روئی, اس نے آ کے ہماری بات ماں کو بات سنا دی, ہماری فلانی ممانی نے آ کے امی کو یہ بات کر دی. تو پھر بچہ ان چیزوں کو لے کے نا اپنے تعلق اپنے ماموں سے بھی بنائے گا, ممانی سے بنائے گا, اپنی تائی سے بنائے گا, اپنے تائے سے بنائے گا. تو یہ یہاں پہ آپ کو کیا کردار لگتا ہے, مطلب میں خواتین کا بات کروں تو بندوں کا بھی کتنا کردار ہونا چاہیے اس میں؟ دیکھیے نا, ایک بڑا پرانا ورڈ ہے چائلڈ ہوڈ ٹراماز, ہے نا. عموماً ہم سائیکالوجسٹ سے بات کرتے ہیں, سائیکیٹرسٹ, تو چائلڈ ہوڈ ٹراما سے فزیکل ابیوز نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف اسی حد تک کر دیں, کسی نے کسی کے ساتھ جنسی زیادتی کی تو چائلڈ ہوڈ ٹراما ہے. چائلڈ ہوڈ ٹراما ہے کہ جب ہم خاندان میں آپس میں بچے کے سامنے وہ حرکات کر رہے ہیں جس سے بچے کے دماغ پہ اثر پڑ رہا ہے. اب وہ اثر کیا پڑ رہا ہے, ظاہر سی بات ہے اچھے اثر کی تو بات نہیں کر رہے, برا اثر. اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو بچے کے سامنے چیخ کے ڈانٹے گا تو یقین کریں وہ ایک سیو ایز ڈاکومنٹ ہے. بالکل بالکل وہ گیا ہارڈ ڈسک کے اندر چلا گیا, ہاتھ اٹھا لیا تو وہ بالکل ہی گیا. ٹھیک ہے نا, اگر ہاتھ اٹھا لیے تو وہ بچے کے دماغ میں چلا گیا. اب اس کے ہارڈ ڈسک میں چیزیں جمع ہو رہی ہیں. دیکھیے کیونکہ ابھی بچہ ہے, اس کے وہ کیمیکل ہارمونز نہیں بنے جو ایڈولسنس میں بنتے ہیں. تو جیسے وہ بچہ 16-17 سال کا ہوگا نا, وہ ہارڈ ڈسک گھومنا شروع ہو جائے گی, بالکل یوں کر کے گھومے گی, وہ ساری چیزیں جو ہے اس کے فرنٹل ریم پہ آگے بیٹھ جائیں گی, اور پھر وہ بچہ وہ کر سکتا ہے. اگر آپ نے بچے کو 20 بار گالی بکی 10 سال پہلے, تو
10 سال کے بعد وہی گالی وہ آپ کو بک سکتا ہے. یہاں پہ یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہمیں لگتا ہے بچہ تو وہاں پہ کھیل رہا ہے اور ہمیں تو دیکھ نہیں رہا, اور آپس میں گالیاں بک رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, چاچی آ کے پھپھی کو کچھ کہہ رہی ہے, پھپھی آ کے, تو بچے کے اندر تو آپ ایک گندا ترین ملک شیک جمع کر رہے ہیں. تو چائلڈ ہوڈ ٹراماز یہ ہوتے ہیں جو بچے کو پھر ہمارے پاس لوگ لے کر آتے ہیں 20-21 سال میں کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں یہ بہت بدتمیزی کرتا ہے, چاچا کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, اور یہ بلا بلا. آپ جب ہسٹری لو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری باتیں یہ لوگ پہلے کر چکے ہوتے ہیں. اب بچے سے کیسے ڈیلیٹ کیا جائے, دماغ ہے, کوئی کمپیوٹر تو ہے نہیں. بالکل. ارے میں آپ کو بتاؤں مدیہ, جیسے 2-4 سیشنز آپ بچے کے لیتے ہیں نا, بچہ اندر کی بات لے آتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ میرے گھر پہ کیا ہو رہا ہے, کہ میرے فادر نے میری مدر کو یا دادی نے اماں کو جو کیا ہے وہ بچہ بتانے لگتا ہے. تو ہمارا فن ہے کہ ہم کیسے نکالتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ جب بچے کو ہم فیملی کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے کریکٹ کرنی پڑے گی, کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی تو بچہ پھر وہ ایک دہشت گردی کرتا ہے گھر کے اندر. تو ٹراماز جو ہے نا وہ صرف فزیکل نہیں ہوتا. اور یہ ضروری نہیں 20-21 سال میں بھی, کل پرسوں کی بات کر رہی ہوں, مجھے نا میرب کے اسکول سے کال آئی, تو میں گئی, اس کی نرس نے کال کیا کہ نا اس کے کبھی پیٹ میں درد, کبھی کچھ کبھی کوئی, تو اس نے کہا مجھے آپ سے نا بات کرنی. میں کہا جی بولیے. تو اس نے کہا میں جرنلی اس کو نا کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے, ایک بچہ ہوتا ہے جو اپنی طرف نا ہر ایک کی اٹینشن چاہتا ہے, تو کیا مسئلہ ہے میرب کے ساتھ. تو میں نے اس سے بڑے پیار سے پوچھا, میں نے نہیں پوچھا اس سے, تو اس نے بتایا کہ میری مما نا تھوڑی اسٹرکٹ مدر ہے. یس آئی ایم اسٹرکٹ مدر. اب مجھے اس وقت میں یوں تھوڑی سی ہلی جب بھی ڈاکٹر صاحب نے جملہ بولا نا, اس نے اور میرے اندر ایک ہتھوڑا مار دیا. میرے میاں نے پرسوں ہی میری کلاس لیے باقاعدہ فون پہ, یار تھوڑا ٹھنڈا رکھا, کیونکہ شاید میری وہ ایک ہے اولاد, مجھے بہت پرٹیکولر ہو جاتا ہے, میں پرفیکٹ دیکھنا چاہ رہی ہوں, یا وہ ہے پرفیکٹ, تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میرب سے یہ بھی کیسے غلطی ہو گئی. میرب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ والا جوس نہیں پینا ڈبے والا, تو آپ نے کیسے پی لیا سارا. میں نا بالکل بھول جاتی ہوں کہ میرب ایک 10 سال کی ہے ابھی, وہ مطلب اس کے اندر سے وہ بچپنا میں نے ختم نہیں کرنا. جہاں میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہوں وہاں میں سیریسلی, میں آج خود کنفیس کری ہوں بات, ڈاکٹر صاحب نے بھی جو دھماکہ مارا نا میرے سر پہ کہ مجھے 21 سال میں میرب کو لے کے نہیں آنا, مجھے خود کو ٹھیک کرنا ہے ابھی سے. تو یقین مانے کہ یہ ہے ایگزامز میں یا اسسمنٹ میں اس کی تیاری. اب اس کی میں کہتی ہوں یار ہماری اردو, میرب آپ کے دادا شاعر, اب میں اس کو کیوں یہ مثالیں دے رہی ہوں, لیکن ہے یہ میں دیتی ہوں, میں سیریسلی آپ لوگوں سے کنفیس کر رہی ہوں کہ مجھ سے بھی غلطی ہے کہ تمہارے دادا شاعر اہل بیت. بیٹا میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گی جا کے کہ تمہیں اردو لکھنی نہیں آ رہی, تمہیں پڑھنی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے انگریزی بولنا, یہی والی بات ہے. اگر ہم پازیٹیو ریٹریشن کے ساتھ کریں نا, بالکل بچے کو اس پہ فخر ہو, بچہ اس چیز کو اسپائر کرے, بجائے ایسے کہ اس کو ڈرائیں. میں نے ڈرایا نہیں, جبکہ اس کو میں ہمیشہ, اور آپ کو پتہ کتنا اچھا پڑھتی ہے وہ, اور کیا اچھی اس کا تلفظ ہے, کیا اس کا سٹینڈرڈ کو اس کی بساط سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. دادا سے تو نہیں ملا سکتی. تو مجھے اب میں نے کل لٹرلی میرب کے آگے میں یوں بیٹھی تھی, میں کہا I'm so sorry بیٹے, please forgive me, please forgive me. اور وہ سے میرے ہاتھ میں, مما ڈونٹ سی سوری, مما پلیز. وہ بھی ٹوسٹڈ ہو گئی ہوگی, میں نے کہا مما کو سمجھ نہیں آتی, مما نا شاید آپ سے بہت زیادہ وہ کر لیتی ہے, مما آپ سے چیخ پڑتی ہے, مما پلیز بیٹا سوری, I'm sorry, میں کان بھی پکڑ لیتی ہوں, I'm really, آپ مجھے دل سے معاف کر دو. مجھے اتنا کل مطلب میں لٹرلی رات کو ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں, اور میرا مجھے نا یوں فخر سے دیکھ رہی ہوں, مما بھی مجھے میں کہا اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. مما نے ریئلائز کیا, مما آپ کے ساتھ زیادتی کری تھی, I'm really very sorry بیٹے, میں کبھی کبھی زیادہ بول جاتی ہوں تو مجھے. اچھا ویسے یہ بات ماڈرن پیرنٹنگ کی بہت اچھی ہے کہ ماں باپ کو ریئلائزیشن بھی, اور ماں باپ بچوں کے سامنے سوری کر دیتے ہیں. اس سے وہ جو بہت بچوں کی بھی ایگو بن جاتی ہے, میں سوری نہیں بولنا. میں اکثر بچوں سے کہتے ہیں ان کو بولے بیٹا سوری بول دو, نہیں بولنا, کیونکہ انہوں نے سوری سنا نہیں ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو ایک فائن لائن ہے, اگر آپ بہت زیادہ بچے بچ جائیں گے, اوور اپولوجیٹک ہو جائیں گے, تو بچہ اس چیز سے آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا, وہ گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. بیکاز آپ دیکھیں بچہ جو ہوتا ہے نا, کئی دفعہ میں اپنے خاندان میں سب سے ددھیال میں اسپیشلی I'm the youngest. میرے ماشاءاللہ بھی like 51st cousins. ماشاءاللہ میں بھی سب سے youngest, and I'm the youngest, so I'm really the baby. میں تو کسی کو باہر سے بلانے کی ضرورت ہی نہیں جب شادی ہوئی. بالکل نہیں, ہم بلا سکتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ماشاءاللہ آگے سے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری جو سب سے بڑی کزن ہے میرے والد کی ایج کی ہیں, تو وہ آگے سے پھر ان کے بھی بچے شروع ہو جاتے, تو ہم تو کسی کو باہر سے نہیں بلا سکتے. لیکن بچہ از لائک اے اسپنج. آپ کو کیونکہ میں چھوٹی تھی, ادھر سو رہی ہے, ادھر لیٹی ہوئی ہے, اس کا چپکی ہوئی ہے, تو مجھے کئی دفعہ لگتا تھا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں میں انویزیبل ہوں,
बड़े बैठ के बातें कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये जो बच्ची सो रही है ये पूरी तरह सो नहीं रही है, ये सुन भी रही है। तो जो आप अच्छी, अगर मेरी अम्मी बैठकर और मेरी ताइयां बैठकर या मेरी खाला बैठकर गॉसिपिंग कर रही होती तो मैं भी वही सीखती। मैंने वो नहीं सीखा क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कि जानकर मेरे सामने नहीं किया, उन्होंने किया ही नहीं। सो दैट वे बच्चा अब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब मैंने कई घरों में देखा है, मैं यहाँ वो जिक्र नहीं करूंगी फैमिली के में लोगों का क्योंकि वो सब नाराज हो जाएंगे, मगर सबको पता होता है किसके बारे में बात भी हो रही है। आप अगर ये देखें कि माँ जो है वो हत्तुल वसा कोशिश कर रही है कि मेरे बच्चे पॉइजन ना हो, बिल्कुल, तो वो अपनी सास की भी तारीफ करिए, वो अपनी वो बच्चों के आगे नहीं कह रही कि मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट मेरी सास या नंद ने रखा है,